بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پن پوائنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نوید امان خان۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے۔ آج تھوڑا سا ان کی شخصیت اور ان کی سیاست کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کو جب وزیر خارجہ بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، تو اس زمانے میں ریمنڈ ڈیوس کا ایک بڑا ہی معروف کیس ہوا تھا۔ جب ان کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا تھا تو اس زمانے میں وہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی ایک امیدوار تھے اسی شہر سے، ملتان سے۔ جب ان کو وزیر اعظم نہ بنایا گیا اور وزیر خارجہ بنایا گیا تو وہ اتنے خوش نہیں تھے زرداری صاحب سے، لیکن زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے اور کس کو وزیر خارجہ بنانا تھا، یا جس کو جہاں رکھنا تھا انہوں نے وہیں پہ رکھا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ اس وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے اس کے لیے یوسف رضا گیلانی اہل ہیں، وہ زیادہ موضوع ہیں اور زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ شاہ محمود قریشی تھے، وہ اس وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے زیادہ قابل اعتبار نہیں تھے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ ثابت بھی کیا۔ اس میں آپ تھوڑا سا تقابل کر لیتے ہیں۔ جب لیٹر لکھنے کی باری آئی سوئس بینکس کو اور عدالت نے کہا کہ آپ سوئس بینکس کو خط لکھیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو، تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ بینک کو خط نہیں لکھا اور انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ قربان کر دی، اور اسی کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی۔ اس وقت چیف جسٹس ہوتے تھے فخار محمد چودھری صاحب، اور انہوں نے اس حکم نہ ماننے کی وجہ سے انہیں سزا ہوئی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کی جو مدت تھی وہ اپنے اس کمٹمنٹ پہ قربان کر دی جو ان کی زرداری صاحب کے ساتھ تھی۔ دوسری طرف آئیں تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، اور ان کو بھی اتنی ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور زرداری صاحب کے ساتھ اتنی ہی کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی فنکاری دکھائی، جو فنکاری ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ چونکہ یوسف رضا گیلانی ایک بڑے سنجیدہ اور سمجھدار زیرک سیاستدان ہیں، بڑے وہ تعلق کا خیال رکھنے والے سیاستدان ہیں، نبھانے والے سیاستدان ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بڑے فنکار سیاستدان ہیں۔ یہ اپورچونسٹ ہیں، یہ موقع پرست ہیں، اور جب جیسے ہی ان کو راستہ ملتا ہے یہ اپنا راستہ آگے بڑھا جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر جو بیان دیا تھا وہ بیان ریاست پاکستان کی پالیسی کے مطابق نہیں تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی اور زرداری صاحب کے فہم و فراست کے مطابق نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ان کو پھر وہاں سے اس منصب سے ہٹا دیا گیا تھا اس واقعے کے بعد اور اس نالائکی کے بعد۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد ان کا پہلا جو انہوں نے چکر دیا عمران خان صاحب کو کہ مجھے وائس چیئرمین بنائیں، اور پھر مجھے بعد میں جب وہ جیت گئے تو وزیر خارجہ کا منصب مانگا تو انہوں نے دے دیا وزیر خارجہ کا منصب۔ وزارت خارجہ کے منصب میں بھی یہ پوری کوشش کرتے رہے کہ یہ اپنی لابنگ کریں۔ 2014 کی بات ہے جب عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا بلیو ایریا اسلام آباد میں، اور میڈیا ان کے بہت آس پاس رہتا تھا، سیاستدان بھی ان کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے، وہ کنٹینر پر ایک مجمع لگا ہوا ہوتا تھا۔ اس دوران کنٹینر میں ہی عمران خان کوشش کرتے تھے کہ وہ انٹرویو دیں، اور ریحام خان کی بھی قربت انہی دنوں عمران خان کے ساتھ بڑھی۔ عمران خان کے ساتھ وہ قربت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس کے بعد پھر اس سال ان کی شادی ہو گئی، اور جب عمران خان کے ساتھ ریحام خان بنی گالہ شفٹ ہو گئیں تو وہ عمران خان کی موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی میں سیاستدانوں سے بھی ملتی تھیں، سیاسی جو ان کی میٹنگز ہوتی تھیں ان میں بھی وہ شرکت کرتی تھیں، اور جو سیاسی جلسے ہوتے تھے ان میں بھی وہ جاتی تھیں۔ وہ کراؤڈ پولر تھیں، اور وہ ان کی کمیونیکیشن سکل بھی کافی اچھی ہے، اور جس وقت وہ پارٹی کے جلسوں میں جاتی تھیں تو کراؤڈ ان کے لیے آتا تھا۔ ایسا ہزارواں قیمتیاں بس سب کو پتہ ہے، ایسا نکے آختے ہو تسی بڑی ڈاڈی تریمتیاں، ایک ڈاڈی تریمت آ گئی ہے، تسی بڑی پراکو ووٹ دے سو۔ وہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں اس وقت میرے بھائی جو سوچ رہے ہیں کہ اندر آئیں کہ نہ آئیں، تبدیلی آ گئی ہے، اندر آؤ، ووٹ دو۔ ووٹ دے سو متخانگا ووٹ زمان بچوں اللہ خبر ہے زمان اور ہے کنا پلیز۔ اس خوبی کو یا اس صلاحیت کو پارٹی کے جو گھاگ سیاستدان تھے جیسے شاہ محمود قریشی ٹائپ لوگ، انہوں نے اس کو بھانپ لیا، اور ان کو پتہ چلا کہ اگر عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پر کوئی شخصیت پارٹی میں ہونی چاہیے تو وہ شاہ محمود قریشی ہونا چاہیے، نہ کہ ریحام خان۔ تو ریحام خان کی وجہ سے ان کا جو چیئرمین کے بعد جو کشن ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔
تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر عمران خان کے بعد ریحام خان پارٹی میں ان کی جگہ لے لیں گی تو پھر وہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے سیاستدان وہ تیسری جگہ پہ آ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے کوشش پوری کی کہ ریحام خان کو کسی طریقے سے درمیان سے نکالیں اور انہوں نے عمران خان کو بدزن کرنا شروع کر دیا ریحام خان کے بارے میں. اور اسی طریقے سے اسی دوران اگر جہاں شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو بدزن کرنا شروع کیا وہاں انہی دنوں عمران خان کی زندگی میں بوشا بی بی بھی موجود تھیں. پیرالل ریحام خان تھی، ان سے وہ بدزن وہ بھی کر رہی تھیں. تو یہ ریحام خان اور کو شاہ محمود قریشی اور بوشا بی بی دونوں نے ان کی زندگی سے نکلوایا. اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے عمران خان کی پارٹی کو نقصان ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر جانشین کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ریحام خان اگر پارٹی میں رہ جاتی تو وہ عمران خان کی بہتر جانشین ثابت ہوتی اور ایسے حالات میں وہ ان کے لیے زیادہ بہتر پولیٹیکل کیمپین کر سکتی ہیں اور ان کو ریسکیو کر سکتی ہیں اور ان کے لیے اثاثہ ثابت ہو سکتی تھیں. شاہ محمود قریشی کا جو کردار تھا وہ وہاں پر بھی بہت خطرناک تھا. اس کے بعد انہوں نے جو اگلی رکاوٹ تھی جاوید ہاشمی کے حوالے سے، تو جاوید ہاشمی جو کہ ہیوی ویٹ تھے تو انہوں نے ان کو اگلی رکاوٹ سمجھ کے ان کو بھی راستے سے نکال دیا. اور پھر اس کا جو اگلا مرحلہ تھا وہ پھر جہانگیر ترین صاحب تھے. جہانگیر ترین صاحب کو بھی انہوں نے راستے سے ہٹایا اور اس کے بعد ان کی اگلی رکاوٹ کسی حد تک چھوٹی سی رکاوٹ اسد عمر تھے. حالانکہ وہ کوئی اتنا بڑا سیاستدان تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ انہوں نے ان کی موجودگی غیر موجودگی سے شاہ محمود قریشی کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ایک کر کے اپنے راستے کی رکاوٹیں ختم کرتے گئے اور وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ عمران خان کی جگہ لینا چاہتے تھے، وہ سپیس نہیں دینا چاہتے تھے. اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کے واقعے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو اس پکڑ دھکڑ میں شاہ محمود قریشی کو بھی پکڑا گیا. اور جب وہ جیل سے واپس آئے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور ان کو زندگی کی اور سیاست کی حقیقتوں کی بھی سمجھ آنے لگی تو انہوں نے آتے ہی باہر یہ کہہ دیا کہ انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ جملہ کہنے کی دیر تھی عمران خان کے پاس جب وہ شاہ محمود قریشی گئے میٹنگ کرنے کے لیے تو عمران خان نے ان کو شٹ اپ کال دی اور پارٹی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو بھی پتہ تھا کہ شاہ محمود قریشی بہت خطرناک اور عیار ذہن رکھنے والا سیاستدان ہے. ایک دفعہ پارٹی ان کے پاس چلی گئی تو وہ عمران خان کا ہولڈ اس میں ختم ہو جائے گا اور پارٹی ان کے پاس چلی جائے گی. اور اسی وقت کے انتظار میں آج تک شاہ محمود قریشی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا کردار پارٹی میں مزید محدود ہو اور پارٹی ان کے ہاتھ میں آئے. یہ لابنگ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کی تھی. یعنی وہ جب وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی تو یہ وزیر خارجہ کے طور پر پوری دنیا میں جاتے تھے تو وہاں پر یہ لابنگ کرتے تھے کہ آپ گیلانی کو ہٹوا کر مجھے وزیر خارجہ سے وزیر اعظم بنوا دیں. تو اس بات کا پتہ چلا جب زرداری صاحب کو اور بلاول کو تو انہوں نے اس بات کا سیریسلی مائنڈ کیا اور اس بات کا پھر انہوں نے بلاول صاحب نے اسمبلی میں اظہار بھی کیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں عمران خان پرائم منسٹر وہاں پہ موجود تھے اور جب شاہ محمود قریشی اسمبلی میں آئے اور بلاول نے تقریر کی تو بلاول نے عمران خان کو مخاطب ہو کے یہ کہا، جناب اسپیکر آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے. میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا. میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے جناب اسپیکر. اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھیے وہ آپ کا وزیر اعظم کے ساتھ کیا کرتا ہے. میں نے آپ کو ایک رول کوٹ کیا. میں نے کوئی روایت کوئی ٹریڈیشن جس کا تحفظ آپ کا ذمہ داری پھر بھی ہے میں نے رول کوٹ کیا اور میں اس رول پہ جواب چاہتا ہوں. میں دے رہا ہوں میں پلیز مکمل کرنے دیں جناب اسپیکر. میں نے آپ کو بہت اچھا ڈیل آفر کیا ہے. جی پلیز جی بس آرام سے سنیں آرام سے. اب اس نے کافی لمبا بات کیا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ وہ وزیر خزانہ وہ وزیر خارجہ جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے. وہ فارن منسٹر
جو جب افغانستان میں امریکہ ودرا ہو رہا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، ہمارا اس کا جو اثرات ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے، اور ہمارا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ وزیر فارن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے وزیر اعظم صاحب۔ وہ تو پورا ملک کا بےعزتی ہو رہا ہے، ہماری یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے۔ کام کس کا؟ فارن منسٹر کا۔ اس کا اپنا آواز سننے کا اتنا شوق ہے جناب اسپیکر، اتنا شوق ہے کہ وہ اس جماعت کے لیے اور اس وزیر اعظم کی حکومت کے لیے بہت خطرہ بننے والا ہے، بہت خطرہ بننے والا ہے جناب۔ تھینک یو جی۔ اس نے فاضل ممبر ملتان نے ایک پورا ساؤتھ پنجاب کا اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیمپین چلایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم صوبہ دیں گے۔ وہ سیکریٹریٹ دیکھے اب اعلان کر چکا ہے کہ اگلی بار میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا، اگلی بار وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا، وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا اس لیے کہ وہ نہ صوبہ دے سکا، نو کراس ٹاک پلیز۔ اور آپ اپنا وزیر اعظم نے اس کا اتنا بےعزتی کر دیا ہے کہ وہ قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاقہ میں منہ دکھاؤ جناب اسپیکر۔ اور وہی بات ثابت ہوئی کہ عمران خان کو بھی شاہ محمود قریشی پر بھروسہ نہیں تھا، اور جب شاہ محمود قریشی عمران خان کا مشکل ٹائم آیا اور شاہ محمود قریشی کو جب جیل میں جانا پڑا اور وہ جیل سے واپس آئے، اور واپس آتے ہی انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ پارٹی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ گئے عمران خان کے پاس میٹنگ کے لیے تو عمران خان کا اور ان کا شاہ محمود کا جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے کے بعد عمران خان نے طے کر لیا کہ میں نے اس کو آنے نہیں دینا سامنے۔ یہ تو پھر قدرت کا کرنا ایسا تھا کہ عمران خان اپنے کیے کی وجہ سے مزید مشکل میں چلے گئے، اور وہ پھر جیل میں چلے گئے، اور پارٹی کسی بھی صورت میں تھوڑا بہت فنکشنلی شاہ محمود کے ہاتھ میں ہے، لیکن شاہ محمود کے ہاتھ میں بھی یہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اس اہل بھی نہیں ہیں۔ کچھ سیاستدان دو طرف کھیلتے ہیں، شاہ محمود قریشی چاروں طرف کھیلتے ہیں، یعنی وہ ہر طرف آگے قدم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کو فائدہ ہو جائے۔ تو عمران خان نے جب اپنے ارد گرد لوگ ہی ایسے اکٹھے کیے ہوں جو فواد چودھری جیسے ہوں، شبلی فراز جیسے ہوں، شاہ محمود قریشی جیسے ہوں، تو ایسے لوگ تو پھر ویسے ہی بے وفائی کریں گے عمران خان کے ساتھ، جیسے عمران خان نے ان کے ساتھ، دوسری پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ بے وفائیاں کی۔ تو جب آپ کو مردم شناسی ہی نہ ہو آپ کی، کہ آپ اپنے کارکنوں کو بھی اون نہ کریں اور ان کو بھی آپ ڈس اون کر دیں، اور آپ اپنے ایسے سیاستدانوں کو اپنا نائب بنائیں، تو پھر آپ کی پارٹی کا تو وہی حشر ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔